اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلام علیکم۔ جب بھی آپ سنسیئر توبہ کرتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کریں گے۔ دنیا کے سب سے بہترین ایام یہ 10 دن کے ہیں۔ بندے سے جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے اعمال میں سے، وہ اس کی نماز ہوگی۔ جب تک آپ سیکریفائس نہیں کریں گے، قربانی نہیں دیں گے، تو آپ دین کیسے سیکھیں گے؟ جہاں پہ ہم سارا سال دوستوں کے ساتھ ہم ٹائم گزارتے ہیں، کبھی وہاں پہ کھانا کھایا، کبھی وہاں پہ ٹائم پاس کیا، ایٹ لیسٹ ان 10 دنوں میں ہم تھوڑا سا ان ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا منیمائز کر لیں۔ ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، لوگوں کی پرواہ مت کیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم 10 دن جو ذوالحجہ کے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ بات کریں گے۔ سم ڈیز ہیو آلریڈی پاسڈ، لیکن الحمدللہ ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، تو وی ول ٹرائی ٹو اٹین ایز مچ ایز پاسبل، جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم جو اپرچونٹی ہے اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج بات کا کچھ طریقہ یہ ہوگا، ان 10 دنوں کے حوالے سے کچھ ورچوز جو فضائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد ان 10 دنوں میں کیا کرنے والے کام ہیں، پریکٹیکل سٹیپس ہم نے کیا لینے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ تو جب وہ پوائنٹس آئیں گی آپ کے سامنے تو آئی وڈ سجیسٹ یو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن، اور پھر تاکہ اس حوالے سے انشاءاللہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ کر سکیں، عمل کر سکیں۔ اچھا دیکھیں، جب رمضان کا مہینہ آنا ہوتا ہے تو لوگ بڑی تیاری کرتے ہیں، اینڈ پیپل آر سرپرائزڈ، اور بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور بڑے پلانز بناتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، قرآن مجید ہم نے پڑھنا ہے۔ لیکن جب ان 10 دنوں کی باری آتی ہے، جب ان 10 دنوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ایز سچ تیاری نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ایک تو دین سے دوری کہہ لیں یا اگنورنس کہہ لیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے کچھ فضائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ ورچوز پہ ہم بات کریں گے، تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ دن کتنے اہم ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فجر میں قسم اٹھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم اٹھائی جاری ہے فجر کی، فجر کے وقت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں ولیال عشر۔ لیل کہتے ہیں رات کو، اور لیال اس کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے، اور عشر کسے کہتے ہیں؟ 10 کو۔ آلرائٹ، لیال عشر اٹ مینس 10 نائٹس۔ اور اسکالرز، جمہور جو مفسرین ہیں، دا کنسنسس آف دا اسکالرز، جو میجورٹی آف دا اسکالرز، دے سے that these 10 nights are referring to the 10 days of ذوالحجہ۔ ان 10 ذوالحجہ کے جو ایام ہیں، دن ہیں، ان کی بات اللہ سبحانہ وتعالی ان 10 دنوں کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ عربک میں دن اور رات کا جو لفظ ہے وہ انٹرچینجبل ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، جب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا، آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے، آپ صرف اشارے کر کے بات کر سکیں گے۔ اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیال کا لفظ آیا کہ آپ 3 راتیں بات نہیں کر سکیں گے۔ سو فرام دس آیا، یعنی ان آیات سے مفسرین کہتے ہیں کہ دن اور رات جو لفظ ہے، جو ورڈ ہے، اس کو انٹرچینجبل، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں فجر کی، فجر کے وقت کی۔ اب دیکھیں، فجر کی جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی قسم اٹھاتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی عظیم ہیں، اور عظیم شے کی ہی قسم اٹھائی جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم اٹھائی فجر کی اور اس کے بعد 10 راتوں کی. لیکن تھوڑا سا بھی ہم نا فجر کے وقت کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں عموماً کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں 3 وقت کی یا 4 وقت کی، لیکن فجر کی نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے اس میں سے یہ کمی بھی ہو سکتی ہے، وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں فضیلت ہی نہیں پتا کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتے ہیں، کتنا اجر دیتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے 1 یا 2 احادیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فجر کی فرض نماز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا میں آپ کو، وہ تو بہت آگے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بلیس کیا ہے فجر کی نماز کے ساتھ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 2 سنتیں ہیں، جو 2 رکعتیں ہیں سنت کی، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو لوگ، اگر جس شخص کے پاس ٹانگیں نہیں بھی ہیں، ہی ول کم ٹو دا مسجد وائل کرولنگ، یعنی کرول کرتے ہوئے مسجد کی طرف آئے گا. اس کا اتنا بینیفٹ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی ہمیں کوئی ایسی لوکریٹو آفر ہمارے سامنے آتی ہے، کبھی بھی ہم نے کسی شخص کو یہ نہیں دیکھا کہیں بہت اچھی آفر لگی ہے، وہ اگر اس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں تو وہ گھسیٹتا ہوا اس مال میں جا رہا ہے یا اس شاپ میں جا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. یا کوئی ایسی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس نے کہا ہے کہ اچھا جی ہم پرٹیکولر ہماری ایک ریزرو سیٹ ہے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو وہ آ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے. کبھی ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں ہے، ایسا موقع کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو یعنی پش کرتا ہوا، کرول کرتا ہوا اس کمپنی میں اپنے آپ کو لے کے جائے. لیکن اب یہاں پہ دیکھیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کا اتنا بینیفٹ ہے، اتنے فضائل ہیں. اگر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان کرول کرتا ہوا مسجد کی طرف آئے گا. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت پڑھتا ہے فجر کی فرض نماز سے پہلے، خیر من الدنیا وما فیہا، تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ دنیا اور دنیا جو پوزیس کرتی ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے. اب آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو کہ یہ دنیا کیا کچھ نہیں پوزیس کرتی. لگژری کارز، ہیوج اسکائی اسکریپرز، پراپرٹیز، سب کچھ، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ یو کین تھنک آف. لیکن یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے، یہ جو 2 رکعتیں ہیں سنت جو فجر کی نماز سے پہلے پڑھنی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. دنیا میں گولڈ مائنز بھی ہیں، دنیا میں لوگ بلیک گولڈ جسے کہتے ہیں آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ویلز ہیں. تو ان سب سے بہتر یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ ان سب سے بہتر ہے. تو یہی ورچوز اگر ہم سمجھ جائیں اور واقعی اگر ہمارا دل اگر زندہ ہو تو ہمیں اور احادیث سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر انسان اپنے آپ سے تہیہ کرے گا کہ ابھی ہم 2 سنتوں کی بات کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں 2 سنتوں کی جب ہم نے بات کی ہے تو جو فرض نماز ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ پروکیسٹینیٹ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سستی کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ فجر کی نماز کو مس نہ کریں. اور میں آپ کو اس کا پریکٹیکل سولوشن بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو فجر کی نماز ہے بندہ تب ہی مس کرتا ہے جب وہ عموماً رات کو لیٹ سوتا ہے. اپنی روٹین، اپنا لائف سٹائل بہتر کریں. جتنا آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوگا انشاءاللہ، اگر آپ جلدی رات کو سوتے ہیں تو آپ کے لیے صبح کو اٹھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، آپ آسانی سے فجر کے وقت انشاءاللہ اٹھ سکیں گے. ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بیسیکلی اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ bless my ummah in their early morning hours، کہ جو میری امت کے صبح کے اوقات ہیں، صبح کا جو وقت ہے اس میں آپ برکت نازل فرمائیں. اور کیا کمال کی حدیث ہے اور کیا زبردست دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
رسول اللہ اسی وجہ سے جب کوئی آرمی ڈسپیچ کرتے تھے، لشکر تیار کرتے تھے، تو وہ صبح کے وقت یعنی کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ آپ کے لیے میرے لیے لیسن ہے. الحمدللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں کیونکہ آپ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. Isn't this the case؟ اور عموماً ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے دین حاصل کریں. تو یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ دیکھیں جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ نوٹ کرے گا، اگر وہ 1-2 گھنٹہ نہ سوئے. عموماً کرتے کیا ہیں کہ لوگ جب فجر کی نماز پڑھ لی، ٹائم ہوتا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے یا آفس کی طرف جانا ہے، تو وہ 1-2 گھنٹہ بندہ نیپ لے لیتا ہے. اگر بندہ وہی جو ٹائم ہے اس میں اپنی نیند کو قربان کرے اور دینی علم حاصل کرے، the content is available. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ آج موبائل چونکہ ہمارے پاس ہے تو گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اسی طرح یو ہیو ٹو ٹرن دا ٹیبلز اوور. دیکھیں شیطان نے اگر گناہ اتنا آسان کر دیے لوگوں کے لیے، ہمیں چاہیے کہ دیکھیں نو بڈی از سیئنگ، کوئی آپ کو اسکالر یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ موبائل حرام ہے، اس کو آپ یوز ہی نہ کرو. نو، یہ آپ نے یوز کرنا ہے، یہ ضرورت ہے آپ کی، لیکن آپ اس موبائل سے اچھے کام بھی کر سکتے ہو، اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز بھی کر سکتے ہو. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ یہی 1-2 گھنٹہ یوٹیلائز کرنے لگ جاؤ، دینی علم حاصل کرنے لگ جاؤ، ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 1 ایئر؟ اپنے آپ کو 2 سال بعد کہاں دیکھتے ہو آپ؟ اور میں آپ کو پریکٹیکل میں آپ کو یہ اسٹیپ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وین آئی اسٹارٹیڈ دس جرنی، ٹو بی ویری آنےسٹ، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو پرسو دس جرنی. تو ہوا کیا کہ میں ایک دفعہ سوچا تھا کہ دیکھو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، صبح کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر کام کاج میں بندہ اتنا بزی ہو جاتا ہے، شور ہوتا ہے، بندہ نا فوکس نہیں کر پاتا، موبائل رنگ کرتا ہے، باہر گاڑیوں کا شور ہے اور گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں باتیں ڈالی کہ اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں، اف آئی لو دس دین، اگر میں واقعی اللہ سے محبت رکھتا ہوں، واقعی میں اللہ کے دین سے محبت رکھتا ہوں، آئی ہیو ٹو سیکریفائز. تو انشاءاللہ الرحمن میں نے کیا کیا، تو پھر میں نے جو ہے آئی اسٹارٹیڈ آف ود لرننگ عربک لینگویج سے میں نے الحمدللہ اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی. وہ دن ہے اور الحمدللہ آج کا دن ہے. اور میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جی میں نے بہت تیر مار لیے، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن. دیکھیں جب آپ واقعی سنسیئر ہوتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ میں نے دین کا نالج حاصل کرنا ہے، آئی وانٹ ٹو لرن دا نالج. تو گریٹنس کمز وتھ سیکریفائس گائز. جب تک آپ سیکریفائس نہیں کریں گے، قربانی نہیں دیں گے، تو آپ دین کیسے سیکھیں گے؟ آپ سیکریفائس کر کے دنیا نہیں کما سکتے. آپ اس میں کتنی اپنی یعنی اگر کبھی ایگزام کسی بندے کا آ رہا ہو تو وہ اپنی راتوں کی نیند سیکریفائس کرتا ہے تاکہ میرے نمبر اچھے آ جائیں. تو دین کے لیے تو ہمیں اور زیادہ اپنے آپ کو آگے کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایفرٹ ڈالنے چاہیے. سو دس از دا رائٹ ٹائم. اگر بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو فجر کے بعد بجائے اس کے کہ وہ سو جائے، اس کی طرف آئے، علم حاصل کرے. اور ایک ایشو یہ بھی ہے کہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں، رزق میں تنگی ہے، رزق فراخ نہیں ہو رہا. اللہ سبحانہ و تعالی رزق بانٹتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی رزق بانٹتے ہیں صبح کے اوقات میں، صبح کے وقت. لیکن انفارچونیٹلی وی ایز اے نیشن، اگر میں پاکستانیوں کی بات کروں، ہمارا دن ہی دوپہر کے وقت شروع ہوتا ہے اور پھر ساری رات ہم جاگے رہتے ہیں. اور حالانکہ اب آپ دیکھو، اگر آپ آج کسی یا کچھ ایسے لوگ جو سکسیسفل ہیں ان ورلڈلی مینر، وہ نان مسلم میں چاہے کیوں نہ ہو، جب ان کا آپ لائف سٹائل دیکھو گے نا تو آپ کو یہ پتا چلے گا وہ نماز تو نہیں پڑھتے، لیکن جو ہمارا نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اس وقت اٹھتے ہیں، اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنا اچھا کھانا بریک فاسٹ کرتے ہیں، اور پھر اپنے کام کاج کر کے یہاں تک کہ 1-2 بجے جب ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنا کام ختم کر کے وہ گھر واپس آ جاتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں. دیکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت پر عمل کرے گا، دیر از نو فیورٹزم ان اسلام.
تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سکسیس بھی دیتے ہیں. سو اٹس ہائی ٹائم فار اس، اگر ہم واقعی رزق کے طالب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق کھول دیا جائے، فراخ کر دیا جائے، وی ہیو ٹو ویک اپ ارلی ان دا مارننگ. اپنے کام کاج ہم صبح سارے کام کیا کریں انشاءاللہ. سو ورچو نمبر 1 واز، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں 10 راتوں کی. اینڈ ورچو نمبر 2 از اللہ سبحانہ و تعالیٰ completed his deen on 9th ذوالحجہ which is یوم عرفہ. اور ایک یہودی آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتا ہے یا امیر المؤمنین لو ان نزلت علینا هذه الآیہ، اور وہ آیت اس نے پڑھی کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں ہوتی، اور وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. I have completed your deen for you واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر اتمام کر دی ہے. I have perfected this deen for you وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ایکسیپٹیبل وے آف لائف ہے دیٹ از دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں کریں گے. اسلام کے علاوہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا that will not be accepted and it will be rejected. تو اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور یہ دین نعمت ہے. دس از دا بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جب یہ یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی، یعنی ہماری اگر کتاب میں ہوتی، تو ہم کیا کرتے؟ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن عید مناتے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیہ، کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی. اور پھر فرمایا نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ، کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور جمعے کا دن تھا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو مکمل کیا ان 10 دنوں میں. اور اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ دس از ون آف دی لاسٹ آیات وچ ور ریویل، کہ یہ جو آخری آیات میں سے جو آیات ریویل ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، ان میں سے یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم. جابر بن عبداللہ نریٹ کرتے ہیں، اور بڑی کنسائز حدیث ہے جہاں پہ وہ فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے بہترین ایام یہ 10 دن کے ہیں. دا بیسٹ ڈیز آف دا ورلڈ آر دیز 10 days آف ذوالحجہ. اب دیکھیں کتنی ہم نے مزے کی احادیث سنی ہے جہاں پہ ہمیں فضائل کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے فضیلت والے دن ہیں. اور ایک اور حدیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دین کی دعوت شروع کی تو صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے، اور صحابہ اکرام نے جب کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے صرف یہ کلمہ صرف زبان سے ظاہر نہیں کیا تھا، زبان سے نہیں کہا تھا، انہوں نے پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور ہم اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. یہ دین سب سے اونچا ہے، باقی ساری باتیں بعد میں آتی ہیں. اور اسی حوالے سے صحابہ کرام نے اس دین کو سپورٹ کیا اپنی جان سے، اپنے مال سے. اور نریشن تو ہمیں یہ تک بتاتی ہیں. غزوہ احد کا میں کچھ انسیڈنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ حالات ایسے بگڑ چکے تھے کہ صحابہ کرام کے پاس نہ کچھ ویپنز تھے اور نہ کوئی شیلڈز تھی. تو ہوا کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے، کوئی تیر پھینک رہا ہے رسول اللہ کے اوپر نشانہ کر کے، کوئی اپنا اسپیئر پھینک رہا ہے، اور کوئی تلوار سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب صحابہ کرام کے پاس نہ کوئی شیلڈ ہے اور نہ ہی کوئی ہتھیار ہے جس سے وہ ڈیفینڈ کر سکیں اپنے آپ کو یا رسول اللہ کو بچا سکیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ تیر اور اسپیئر آ رہے ہیں رسول اللہ کی طرف، صحابہ کرام نے اپنی باڈیز کو آگے کر دیا. دس از واٹ یو کال ٹرو لو.
دس از واٹ یو کال ٹرو سیکریفائس. اور یہ چیزیں عموماً موویز میں دیکھنے کو ملتی ہیں, حالانکہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ فیک ہو رہا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے اپنی جان کی بازی لگا دی. اور میں ایزیوم کرتا ہوں ابھی حدیث کی طرف ہم آ رہے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه یعنی ایام العشر. اللہ تعالی کے ہاں جو سب سے بہترین دن ہے جن میں جب بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ اعمال. میننگ دا بیسٹ ڈیڈز ڈن آر دا ڈیڈز وچ آر ڈن ان دیز 10 days, اور اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں. اب صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور یہ حدیث سن رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ایزیومنگ کہ صحابہ کرام ان میں سے کچھ ایسے صحابہ بھی ہوں گے جن کو زخم لگے ہوں گے, دے ول بی وونڈیڈ. تو صحابہ نے سوال کر ہی لیا, کہتے ہیں قالوا ولل جہاد یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آیا جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ولل جہاد, کہ ان 10 دنوں میں جہاد بھی اگر بندہ کرتا ہے تو وہ جہاد افضل نہیں ہے. لیکن آگے رسول اللہ نے ایکسپشن بھی بتا دی, فرماتے ہیں الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء, سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جاتا ہے میدان جہاد میں اور واپس کچھ لے کے نہیں آتا. کیا مطلب ہے؟ وہ شہید ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو شہید ہو جاتا ہے اس کا تو سٹیٹس بہت اوپر ہے, لیکن جو شہید نہیں ہوتا, جو مجاہد ہے, اس جہاد سے زیادہ جو عمل ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہیں. اب کتنی زیادہ فضیلت ہے. اور اگر ایک شخص یہ دیکھے کہ اگر وہ ان 10 دنوں میں صحیح طریقے سے عبادت کر لیتا ہے تو یہ اس کے پورٹ فولیو کے لیے کافی ہے کہ جب کل کو وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے تاکہ بندہ جو ہے زیادہ سے زیادہ محنت کر کے عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا سکے. آل رائٹ, ابھی ہم نے یہ جو کچھ احادیث پڑھی ہیں فضیلت کی, اب ایک وارننگ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں احذروا المعاصی فی اشہر الحرم. ابن رجب وارن کرتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تعالی اپرچونٹی دیتے ہیں بندے کو نیک عمل کرنے کی, جب نیک اعمال جب بندہ کرے ان کو زیادہ ریوارڈ دیا جاتا ہے, ریوارڈ ملٹیپل ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے. اگر بندہ اس اپرچونٹی کا فائدہ نہیں اٹھاتا پھر بھی اپنی وہی روٹین میں لگا رہتا ہے, گناہ نہیں چھوڑتا, تو ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اس بندے کے لیے خطرہ ہے کہ جب ایسے ایام میں, ایسے سیزن میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں, اگر بندہ ان دنوں میں اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اس بندے کے گناہ بھی ملٹی پلائی کر دیے جاتے ہیں. تو دس از دا وارننگ. اور ایک دلیل انہوں نے سامنے رکھی ہے. رمضان کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زبردست انوائرمنٹ ہوتا ہے. لیلۃ القدر بھی رمضان کے مہینے میں انسان پا لیتا ہے, تراویح پڑھتا ہے اور سحری افطاری قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز اسٹیپنگ اپ دا پلپٹ, ممبر کے اوپر جو ہے وہ چڑھ رہے تھے, انہوں نے 3 دفعہ آمین کہا. تو صحابہ کرام دے ور سرپرائز, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آج وہ عمل کیا ہے جو آپ نے پہلے نہیں کیا, آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے, وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ, آپ نے کیوں ایسا کہا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا مجھے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو. اور اس پر میں نے بھی آمین کہا اور میرے بعد جبریل نے بھی آمین کہا. تو جب ہم ایک طرف رمضان کی فضیلت کی بات کرتے ہیں, لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں,
تو ایٹ دا سیم ٹائم اگر بندہ اس اپرچونٹی کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو یہ اس کے لیے وارننگ بھی ہے. اور دیکھیں بات سمجھ میں آتی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ایک قسم کا بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو بخشیں. اور بار بار اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے لیے رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ابھی 10 دن بھی آ گئے ہیں. اگر ہم لٹرلی ان 10 دنوں کا یا ہم رمضان کے مہینے کا یا کبھی کوئی اپرچونٹی آ جائے جہاں پہ ریوارڈ ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے اور ہم اپنی روٹین میں لگے رہتے ہیں, سوتے ہیں, گپے شپے ماری یا کوئی جو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے محفوظ رکھے, اور اگر ہمارا وہی لائف سٹائل رہتا ہے دین دیر از اے پرابلم. اللہ تعالیٰ کا پھر غضب بھی نازل ہوتا ہے ایسے بندے پہ. تو ابن رجب رحمہ اللہ انہوں نے وارن کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا سیزن جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, اگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اس کا گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. All right, now I'll come to the practical steps کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہوتا کیا ہے کہ بندہ جب بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے, بندہ نا لسٹ بناتا ہے کہ میں نے ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں یہ کام کرنے ہیں. دس از دا چیک لسٹ, اور میں کوشش کروں گا کہ میں نے ایٹ لیسٹ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, میں نے سنتیں ادا کرنی ہے, قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا ہے. ایک جو ہے نا ایک اسٹرکچر بنا ہوتا ہے کہ میں نے اس اسکیجول کو فالو کرنا ہے, اور بندہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اس اسکیجول کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزارے. ان 10 دنوں کی جب بات آتی ہے ذو الحجہ کی, دا اسکیجول از انسٹرکچرڈ, اور اسی میں ہی اس کی بیوٹی ہے, اس کا حسن ہے. یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ اے بندے تیرے سے جتنا ہو سکے, جتنی تو کوشش کر سکتا ہے کوشش کر لے, تیرے اوپر زیادہ برڈن نہیں ڈالا جائے گا. جیسے رمضان کے مہینے میں آپ نے 30 روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں, آل رائٹ, تو اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں. یہ جو ٹائم فریم ہے, یہ جو 10 دن ہے ذو الحجہ کے, آپ سے جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں, کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا اسکیجول ہوتا ہے. کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کئی بندہ جو ہے اس کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے, تو اکارڈنگلی جتنا جس کے پاس ٹائم ہے وہ اس حساب سے اس کو یوٹیلائز کرے. اور ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے جو لسٹ بناتے ہیں الحمدللہ رمضان کے مہینے سے پہلے کہ ہم نے یہ گولز اچیو کرنے ہیں, اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے کئی لوگ یہ نوٹ کرتے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں جو پلان کی تھی وہ رمضان کے مہینے میں اچیو نہیں ہو پائی, کچھ نہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. سو دس از دا رائٹ ٹائم فار آل آف اس. اگر ہم کہیں نہ کہیں سلیک آف کر گئے تھے, ہم پروکیسٹینیٹ کر گئے تھے, کہیں نہ کہیں سستی ہو گئی تھی ہم سے رمضان کے مہینے میں, انہی گولز کو جو انکمپلیٹ گولز تھے جو ہم نہیں اچیو کر پائے, یہ 10 دن ہے کہ آپ ان گولز کو دوبارہ پرسو کریں, دوبارہ اس لسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن اس کو پرسو کریں. اور پوائنٹ نمبر 1 انشاءاللہ ناؤ آئی ول بی ڈسکسنگ دا گیم پلان کہ ہم نے پریکٹیکل اسٹیپس کیا لینے ہیں. سو پوائنٹ نمبر 1 وچ وی ہیو ٹو ڈو از, ہم نے توبہ کی طرف آنا ہے, اور توبہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا رہتا ہے, اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ پرسن گیٹس اوے فرام دا پیراڈائز ایز ویل, وہ جنت سے بھی دور ہوتا رہتا ہے. اور جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو کس کے قریب لے کے جا رہا ہوتا ہے؟ جہنم کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. والعیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. تو سملرلی جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اپنے آپ کو پش کرتا ہے کہ میں نیکی کی طرف آؤں, دا گڈ ڈیڈز ٹیک یو کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم نیکیاں آپ کو جنت کے بھی قریب کر دیتی ہیں اور جہنم سے دور کر دیتی ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ الرحمن کرنا کیا ہے؟ توبہ کا دامن تھامنا ہے. وی ہیو ٹو نوک دا ڈور آف توبہ. اور شیطان آپ کو وسوسے میں نہ ڈالے.
کبھی کبھار شیطان یہ بھی بندے کو بتاتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو تو کتنی دفعہ توبہ کرے گا، تو نے ابھی پچھلے ہفتے ہی توبہ کی تھی، پچھلے مہینے توبہ کی تھی، کتنی دفعہ تو توبہ کرے گا. یعنی دس از دا بلیٹنٹ وسوسہ آف شیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے. عموماً ہم سمجھتے کیا ہیں کہ دیکھیں ہم اس کانسیپٹ کو، توبہ کو ورلڈلی پرسپیکٹو سے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کمپنی میں کوئی باس ہے اور باس نے اپنے امپلائی کو بتایا کہ دیکھو تم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے اس کو جا کے سوری کہہ دیا، دوبارہ غلطی ہوگی، 5 دفعہ غلطی ہو گئی، اب جب 10ویں دفعہ غلطی ہوگی تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو میں نے 10 دفعہ تو غلطی کر لی، اب میں کتنی دفعہ اس کے سامنے جاؤں گا اور میں سوری کہوں گا، اب میں جاتا ہی نہیں ہوں. اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ باس بھی کہے گا کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا تھا، پھر بھی تم نے اس چیز کو کر لیا، تم باز نہیں آئے، اب یو آر جسٹ آؤٹ آف دا کمپنی، اب تم کمپنی سے باہر نکل گئے ہو. دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جتنی مرضی دفعہ آپ سلپ کر رہے ہیں گناہ کی طرف، دوبارہ آپ چلے جاتے ہیں، جب بھی آپ سنسیئر توبہ کرتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور میں بخشنے والا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں میسج دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندو، اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے. جب لیٹس سے آپ کا کوئی سرونٹ ہے آپ کے گھر میں اور وہ بہت دفعہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ نے اس کو 10 دفعہ کام کہا ہے وہ کام نہیں کرتا، آپ جب اس کو ایڈریس کرو گے، اس کو غصے کے ساتھ ایڈریس کرو گے کہ اس کو پیار سے اس کو ایڈریس کرو گے؟ غصے سے کرو گے نا، کیونکہ آپ نے پہلے پیار سے بہت دفعہ اس کو سمجھا دیا ہے. اب یہاں پہ انداز دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، قل یا عبادی، اے میرے بندو. اب یہاں سے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شفقت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے. پھر بھی فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. بندہ جب ظلم کرتا ہے، گناہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں وہ بگاڑ سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والے ہیں اور رحمان ہے، رحم کرنے والے ہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے بار بار توبہ کرنی ہے. اور دیکھیں توبہ کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اٹس ناٹ لائک کہ جنرلی ہوتا کیا جیسے بچے کرتے ہیں، اگر کوئی غلط کام کر لیا پیرنٹس کو سوری کہہ دی اور پھر وہی غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں. دس از ناٹ دا سنسیئر ریپینٹنس. توبہ ریپینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ریگریٹ فیل کرے اپنے دل کے اندر کہ جو میں نے کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے، یہ میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر. ایک تو ریگریٹ اس کے دل میں آنا چاہیے. سیکنڈلی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. اور کوشش کرے، ہاں اگر پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر معاف کر دیں گے. اور کتنا زبردست انداز ہے. ہم نے کچھ عرصے پہلے تقدیر کے حوالے سے بات کی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا کرنے والے ہیں اور آپ فیوچر میں کیا کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز آلریڈی دیٹ یو ول سن آفٹر 1 week، کہ آپ نے وہ گناہ دوبارہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو معاف کر دیں گے.
اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے ایک ہفتے بعد دوبارہ یہ گناہ کر لینا ہے، اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. نو. تو یہاں سے ہمیں مزید انڈیکیشن ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کو پسند کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، پاک رکھے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو آپ نے بیٹھے نہیں رہنا، اپنے اصرار نہیں کرتے رہنا گناہ کی طرف، آپ نے اٹھنا ہے اور توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے دن میں 3 گناہ کیے ہیں، اس کو 3 دفعہ توبہ بھی کرنی ہے. امید ہے کہ جب اس شخص کا آخری دن ہوگا، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا اور اگر اس نے اس کے بعد توبہ کی ہوگی تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے توبہ کی طرف آنا ہے. سو ویل موو آن ٹو پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 2 از پریئرس. ہم نے اپنی نمازیں انشاءاللہ ٹھیک کرنی ہے. دیکھیں، نماز بہت امپورٹنٹ ہے بردرز. اور نماز کی جب ہم بات کرتے ہیں، نماز بیسیکلی گفٹ ہے، تحفہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، آپ تو میرے پاس آئے ہیں، یہ گفٹ ہے آپ کی امتیوں کے لیے کہ اگر آپ کے امتی مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیٹ دیم پرے اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے. تو نماز کیا ہے؟ نماز گفٹ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد من عمله یوم القیامت الصلاۃ، کہ بندے سے جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے اعمال میں سے، وہ اس کی نماز ہوگی. اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر فرمایا اذا صلحت فقد افلح وانجح اذا فسدت فقد خاب وخسر. اگر اس سبجیکٹ میں وہ پاس ہو جاتا ہے، نماز کے سبجیکٹ میں، تو سمجھ لو باقی سارے سبجیکٹس میں وہ پاس ہو جائے گا. اور اگر اس نماز کے سبجیکٹ میں وہ رہ گیا تو باقی سارے سبجیکٹ میں ڈاؤٹ ہے کہ